پی ٹی آئی کو نام مل گیا ہے، پی ٹی آئی کو نشان مل گیا ہے اور ریزرو سیٹیں بھی مل گئی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کو صدمہ ہوا ہے، ان کو آگ لگ گئی ہے۔ آخر ان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ پی ٹی آئی کو وہ سب کچھ مل گیا ہے جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اور مانگا بھی نہیں تھا، کیونکہ جو عدالت میں جس حوالے سے سماعت ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ مخصوص سیٹیں دی جائیں، لیکن وہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں مخصوص سیٹیں لینے کے لیے اور سیاست کرنے کے لیے۔ لیکن جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس سے سب کو دھچکا لگا ہے، کچھ لوگ حیران ہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے وہ خوش ہے، کیونکہ وہ خان صاحب کے فالوورز ہیں جو کہ 5 اگست 2023 سے جیل میں ہیں، حوالات کی سیر کر رہے ہیں، اور اب تو 1 سال ہونے والا ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ شوق میں ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں، جب عمران خان صاحب نے پہلی حکومت جو ان کی بنی تھی 2018 میں، تو اس میں ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم اتحادی حکومت میں سے نکل گئی تھی، اپوزیشن کے ساتھ مل گئی تھی، اور جب اپوزیشن کے ساتھ ملی ایم کیو ایم تو پی ٹی ایم ون بنائی گئی، اور جو ووٹ تھا، جو اکثریت تھی خان صاحب کی پی ٹی آئی، وہ کھو گئی تھی ایم کیو ایم کے نکلنے سے۔ تو جو عمران خان صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، غداری کی، اور دوستی کے بجائے دشمنی نبھائی، جس کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو وہ بہت ہی ناراض ہیں ایم کیو ایم سے، اور خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے کہ دوبارہ زندگی میں ایم کیو ایم پاکستان سے کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور خان صاحب کا یہ سمجھانا ہے قوم کو کہ جب فائدہ ہو اور سیاست میں جو ہیں وہ یو ٹرن لے لیے جاتے ہیں اپنا مفاد دیکھ کے۔ تو اگر خان صاحب کو مناسب لگے گا تو وہ فیوچر میں یو ٹرن لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال وہ ایم کیو ایم پاکستان سے بہت ہی ناراض ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ان سے تو کبھی بھی اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب نے شدید اپنی ناراضگی تحفظات کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، اس کو جمہوریت کے خلاف قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ حکومت کو اس فیصلے کا ریویو لینا چاہیے، تاکہ ریویو اپیل میں کسی طرح یہ فیصلہ چینج ہو جائے۔ کیونکہ بھائی اب جو ہے بہت ہی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں ہمیں ایک تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی کو اس کا نام مل گیا ہے، نشان مل گیا ہے، اور اب جو پی ٹی آئی کے جیتنے والے لوگ جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے، تو وہ اب پی ٹی آئی کے نام سے پارلیمنٹ میں سیاست کر سکیں گے، اور سنی اتحاد کونسل بھی جو ہے وہ اب ان کو بلیک میل نہیں کر سکے گی۔ لیکن جو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اتحادی حکومت میں مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن جو اب ہے وہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ 115 ہے پی ٹی آئی والوں کی، اور جو سیٹیں واپس لی گئی ہیں وہ جو ہے پیپلز پارٹی سے 5 لی گئی ہیں، جمعیت علماء اسلام سے جو ہے وہ 3 لی گئی ہیں، اور 15 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے لی گئی ہیں۔ تو جو ابھی ہماری جو اسمبلی ہے اس میں جو تعداد ہے وہ 336 ہے، اور 2/3 اکثریت کے لیے جو تعداد چاہیے ہوتی ہے اب وہ چاہیے ہوتی 224 کی۔ تو جو پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے، یعنی جو نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو اتحادی حکومت ہے، ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل ہے اس میں، تو اب یہ 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے، اور اس کا ایک نقصان ان کو سب سے بڑا یہ ہوگا کہ یہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، یعنی یہ قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن آئین کو اب یہ بدل نہیں سکتے۔ اور جو پی ٹی آئی ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے، اور ابھی پی ٹی آئی کے نام سے ہی یہ پارلیمنٹ میں اپنی سیاست کر سکیں گے، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی۔
तो मुस्तफ़ा कमाल साहब चाहते हैं कि रिव्यू लिया जाए और किसी तरह ये फैसला वापस हो और पीटीआई से मखसूस सीटें जो हैं वो वापस छिन जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है और रिव्यू में तो जाएगी हुकूमत, लेकिन लगता नहीं है कि अब जो है वो हुकूमत की दोबारा दाल गलने वाली है। और पीटीआई के इमरान खान साहब के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत ही खुश हैं, और लगता यह है कि पीटीआई की जो खिचड़ी है उसने आहिस्ता-आहिस्ता पकाना शुरू कर दी है। अब सबसे ज़रूरी ये है कि पीटीआई ऐसी ज़बरदस्त चालें चले फ्यूचर में कि खान साहब बाहर आ जाएँ। खान साहब बाहर आएँ और किसी भी तरह वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ, क्योंकि इमरान खान तो यही चाहते हैं, पीटीआई भी और पीटीआई के चाहने वाले भी। लेकिन इसके लिए उनको बहुत ही सियासी समझ-बूझ का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेकर जो है इक़्तिदार में आना पाकिस्तान में हमेशा से ही नामुमकिन रहा है। लेकिन हमने देखा है कि खान साहब के लिए दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी इस इलेक्शन को फरवरी 8, 2024 के उसको साफ़ व शफ़ाफ़ करार नहीं दिया था। अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें इमरान खान साहब के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। तो जो आलमी दबाव है वो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूँकि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है और आईएमएफ डील जो है वो एग्रीमेंट हो गया है जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी। लेकिन चूँकि पैसा जो है वो आईएमएफ दे रहा है, वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान उधार लेता है और ये जो दबाव में होते हैं, ज़ेरे असर होते हैं अमेरिका के। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव पड़ रहा है बहुत सारा खान साहब के लिए। लेकिन खान साहब जो हैं वो किस्मत के धनी हैं, हमेशा से किस्मत उन पे मेहरबान रही है। और अभी भी ऐसा लगता है कि जो इन्होंने छक्का लगाया है और पार्लियामेंट में इनकी जिस तरह से वापसी हुई है, अभी वज़ीर-ए-आज़म बनना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो ये है कि जेल से खान साहब को बाहर लाया जाए और खान साहब खुद ही ये कर सकते हैं अपनी सियासी चालें चल के, और फिर इतना प्रेशर डाला जाए इस हुकूमत पे कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक़्त से पहले हो जाएँ। लेकिन भाई आपस में ये जो भी सियासत करें, हम आवाम को इस बात का ख़्याल होना चाहिए कि ये कोई नेकी और बदी की लड़ाई नहीं है, हक़ व बातिल की लड़ाई नहीं है। ये सब सियासतदान हैं और इन सियासतदानों के लिए सबसे अज़ीज़ इनका अपना मफ़ाद होता है। तो इनको पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान की मईशत मज़बूत होगी, तो ये लोग भी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स कर सकेंगे। तो इन सियासतदानों को चाहिए कि जैसी भी सियासी चालें चलते हैं, पाकिस्तान का इसमें नुकसान ना होने दें, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान ना होने दें, जो वैसे ही बहुत ही परेशान है महँगाई की वजह से। तो व्लॉग आपको कैसा लगा? और अगर आप इस व्लॉग में अपनी कोई इज़ाफ़ा करना चाहते हैं ख़यालात का, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। व्लॉग देखा आपने, आपका बहुत शुक्रिया।